نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، انہاں دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 152 آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ صحیح بخاری و مسلم دے اندر حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے کہ رب سونا فرماندا ہے، اس حدیث دا مفہوم ہے کہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ میں اپنے بندے نال اُداں ہی معاملہ کرنا ہے جویں کو وہ میرے تو گمان رکھدا ہے، جو میرے تو توقع رکھدا میں ویسے ہی ادھر معاملہ کردا تے جدوں میرا ذکر کردا تے میں اودے نال ہوندا۔ اگر وہ مجھے خلوت یاد کردا تو میں بھی خلوت یاد کردا، اگر وہ مجھے جماعت یاد کردا تو میں اس تو بہتر جماعت یعنی فرشتیاں دی جماعت انبیاء علیہ السلام دی ارواح اور اولیاء کرام دی ارواح دی جماعت دا ذکر کردا۔ وہ میری طرف اگر میرا بندہ ایک بالش ہے، ایک گٹھ ود ہے میری طرف، میں ایک گز ہوئی طرف ود ہے، اگر میری طرف چل کے آندا میں دوڑ کے طرف جانا۔ سورہ اعراف دی 205 آیت رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دا دل ہی دل وچ عاجزی خوف نہ اور پست آواز نہ ذکر کردے رہیا کرو اور غافلاں وچ نہ ہوئو۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے ذکر خفی دی تعلیم دیتی ہے کہ عاجزی نہ خوف نہ میرے کو ڈرو، نتقوا اللہ، میرے کو ڈردے رہو کہ میں ہر وقت دیکھ رہا تانوں، کائنات دی ہر شے نوں میں دیکھ رہا، ہر انسان نوں دیکھ رہا، بلکہ انسان دے اندر دل چٹھن والے خیالوں نے بھی میں جاندا۔ واللہ علیم بذات الصدور، قرآن پاک کی آپ نے فرمایا کہ دل چ خیال بھی اٹھدا میں انہوں بھی جاننا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے دل ہی دل وچ ذکر خفی کردے جا کرو، جڑے بے ذکر ہے انہاں وچ نہ ہوئے، غافلاں چ نہ ہوئے، جڑے میرے ذکر تو غافل ہیں انہوں تو لگ رہے ہو۔ جڑے ذکر تو غافل دل نے انہاں دا پرچاواں بڑا زہریلا بڑا خطرناک ہے، انہاں تو لکھاں میل دور پہنچو۔ بزرگوں نے اسی واسطے ذکر دے طریقے مقرر کیتے، ساڈے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ دے اندر اغاثیہ دے اندر ذکر دے 3 طریقے مقرر ہے کہ ذکر پاس نفاس آسا اندر جائے اللہ باہر نکلے، ہو ہر ویلے چل دے پھر دے وضو بے وضو اللہ ذکر کرو۔ اندی بارے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑھایا ہو۔ تے حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان رلاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے احوالوں، رانجے وے سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ حضرت
حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اللہ اللہ نہیں کہو اللہ رہ تو نہ رہو. سورہ نساء دی 130 آیت رب نے فرمایا جو تسی نماز پڑھ ہٹو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ذکر کرو. اللہ سونے اس ہے پاک ذکر دی تعلیم دیتی کہ میرا ذکر کرو، ہر ویلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب میرا ذکر کرتے رہو. اس لئی کہ ذکر ہی ہے جڑا انسان نو مذکور تک پہنچا دیندا، دیدارے مولا دی نعمت دلواندا. سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، ساری خلق تو کٹ کوئی طرفی متوجہ ہو جاؤ. یہ اللہ سونے نے ذکر دا طریقہ دسیا کہ ساری خلق جو کٹ جاؤ، قلباً ما سوا اللہ تو نکل جاؤ، تمام نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور کافراں دے بنائے ہوئے تمام شیطانی روحانی پروگرام جڑے بنائے نے انہوں جو قلباً نکل جاؤ. اور ادھا نکلو کوشش بھی کرو تو انہوں دا خیال نہ ہوئے فنا نیسی جمیعت دا کمال حاصل کرو، پھر ذات مولا جی ڈب کے پھر اللہ دے نام دا ذکر کرو. سورہ رات دی 28ویں آیت رب نے فرمایا کہ یاد رکھو دل جڑے نے وہ اللہ دے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے. سورہ احزاب دی 41ویں آیت رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا کہ مسلمانوں اللہ ذکر کرو ذکرن کثیرا، کثرت نہ ذکر کرو. یعنی انہاں آیات دے پاک دے اندر دیگر قرآن آیات دے اندر بار بار اللہ نے ذکر دی تعلیم دیتی ہے. اور ذکر خفی دی بھی ذکر جہر دی بھی تعلیم دیتی ہے. اس لئی کہ باقی تمام عبادتاں واسطے مخصوص طریقے وقت مقرر ہے، لیکن ذکر دے واسطے کوئی وقت مقرر نہیں. ہر ویلے ذکر کردے رہو، کھڑے بیٹھے لیٹے رب سونا فرماؤندا ہے. لیکن قلب نو ماسوا اللہ دیاں گندگیاں قدورتاں غلاظتاں تو خالی کر کے قلباً ذات مولا جی رب کے نماز عشق نیت کے پھر میرا ذکر کرو. اس واسطے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اندر وچ نماز ساڈی ہک سہ جا نتیوے ہو نہ قیام رکوع سجودے تے کر تکرار پڑھی وے ہو کہ نماز جڑی ہے دل دی نماز ہے. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ حدیث پاک میں اکثر کوڑ کر دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ جنہیں ظاہری نماز نہیں پڑھی جڑا ظاہری نماز نہیں پڑھتا وہ باطنی قبول نہیں، جڑا باطنی نہیں پڑھتا وہ ظاہری قبول نہیں. ظاہری نماز ہے 5 وقتی تے باطنی نماز ہے ذکر قلبی، قلباً ذات مولا جو ڈب کے ذات مولا جو محبوب مست ہو کے جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند. اللہ سونے اس وقت ذکر دی تعلیم دیتی تاکہ اندر صفائی ہو جائے، روح یہ جسم چو نکل کے باطن سے آرو پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے. جب تک انسان فنا فی ذکر سلطان الذکار دا کمال حاصل نہیں کرتا، حق الیقین دا فنا فی اللہ دا سیر اللہ دا کمال حاصل نہیں کرتا، سیر فی اللہ دا سیر من اللہ دا کمال حاصل نہیں کرتا. کدے بھی روح دل دیاں دیتے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتے. ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال فرمان دے اللہ سنو تو دل دی آنکھاں مانگ تاکہ اللہ دا دیدار حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ دا دیدار دل دی آنکھاں نہ ہوندا. عجب نہیں اقبال فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے سے کردے راہ وہ کارواں تو ہے. خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکان سے مخفی کوئی مجھے تلاش کرے.
ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ یہ جو کچھ وزار و بات سب اللہ پاک دے سما و ثواب دے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوارات دے اکثر رقص اکسی ظہورات ہیں جنہیں اللہ والے وحدت الوجود وحدت شہود دے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اقبال فرماندے دے واسطے مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا ہے جن کو، خلوت و کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہے فاش۔ اقبال فرماندے نہ سارے نکل کے الگ ہو، جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے، بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بولے شاہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، سچے اللہ والوں کی کوشش یہی ہوندی ہے غافل سان نہ جانن، اسی انہاں نہ جانیے ساڈے آس ساڈا اللہ کافی جڑا ہر ویلے ساڈے کول ہے، ساڈے دل وچ ہے، اندر باہر سجے کبے ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے، تو جدھر بھی رخ کرو فثم وجہ اللہ وہو معکم، میں تھوڑے نال ہے۔ جیسا کہ پیچھے بھی حدیث پاک میں دس ہٹیا، حدیث قدسی کہ جب ذاکر میرا ذکر کردا تو میں کول ہونا نال ہونا دے۔ اقبال فرماندے کیا نوائے ان الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے تم بیزن اللہ، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ نہ چھوڑا دل فغانے صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں، شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگوں پہ میں ہے، تجھ سے گریباں میرا متی ہے صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ اس وقت ذکر خفی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے جن کا عشق صادق ہے وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، وہ دل نالی دل دے خیال نالی ہر ویلے اللہ 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 اللہ، منہ بند ہوندا لیکن دل اللہ اللہ کردا ہے۔ تو سانو چاہیے کہ ذکر قلبی اللہ والوں کو حاصل کریے، کتابی ذکر پڑھ کے ثواب تو ہے لیکن اللہ دی بارگاہ تک رسائی اسے ذکر نہ ملنی ہے جڑا ذکر سینہ ٹو سینہ اللہ والوں دے سینہ تو سینے وچ آیا ہوا۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے صحیح القیدہ زندہ دل علماء مشاہد خدمت حاضر ہو انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر دل چلکا کروائیے، انہیں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید نہ اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے کی کوشش کرتی رہندی ہے۔ پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، اور دوام ذکر و حضور قلبی ذکر و حضور کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح کہ جسم جو نکل کے باطن سر و پرواز کر دیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی لشرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہ حضوری خدا جاگے دار مولا بھی نعمت حاصل کرے۔ قرآن پاک جی آپ سنے فرمایا جو اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سبحانہ دا دار ضرور ہوئے گا۔ ان اللہ اللہ کل شان قدیر، اللہ سبحانہ ہر چیز دے قادر ہے، جنہوں جدوں چاہے دنیا آخرت جویں چاہے اپنا دیدار کرائے، سچے اللہ والے دیدار کردے گئے نے کر رہے نے کردے رہنے گئے، لیکن نعمت انہوں لوگ روحوں نے ملنے جنہیں روزے اللہ زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی اور قلباں ذاتے مولک ڈب کے خدا مست ہو گیا سی، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفا نہ سمر کن، اور اللہ پاک نے 70,000 واری تجلی انہوں نے فرمائی لیکن ہر واری ہو حل میں مزید نعرے مار دے سی۔ تو ازلی بدبخت مردہ دل روحاں جنہاں صرف زبانی کیا بعد نے کہہ کے پچھتائیاں کہ جویں دنیا دی نعمتاں دھائیاں ادھر دوڑ گئے سے، کہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا دے پیچھے دوڑے رہندے ہیں، ذلیل و رسوا ہوندے رنگ برنگیاں ظاہری باطنی جسمانی روحانی نفسیاتی مرضاں مبتلا رہندے رہے، بے چین رہندے رہے، دنیا بھی گندی کرتے آخرت بھی گندی کرتے، انہاں لوگوں نے جنہیں مرضی نصیحت کرو انہاں دا کوئی اثر نہیں، اپنے ہونی یا پرائے۔ جنہیں سلیم القلب
سلیم الفطرت روح نے جویں انہوں دا اللہ دا پیغام پہنچدا، اللہ دا حکم پہنچدا، اللہ دے پیارے نبی دا حکم پہنچدا، یا اللہ نبی دا نام سن دے فوری سرشار ہو جاندیاں، فوراً سر تسلیم کر دیندیاں ہر حکم دے اگے، اور زبان حال تو یہی گل کہندیاں نے سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں جائے کہ اللہ سونا جویں تو راضی اسی بھی راضی، یا رسول اللہ جویں تسی راضی اسی بھی راضی۔ انہاں دی روح ہر ویلے لبیک 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 یا رسول اللہ دے نعرے مار دیاں رہندیاں نے۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان رب سونے نے جنہوں نے عشق کر دیں ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، الی ربکم منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا۔ اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم اپنے دوستاں نوں کہہ دیو کہ تواڈے وچوں جیڑا بھی مینوں ملنا چاہندا انہوں چاہیے کہ میرے سوا ہر چیز تو نکل جائے، یعنی لا الہ الا نفی الا اللہ دا ثبات حاصل کرے ہو۔ پھر حضور غوث پاک فرما دے نے کہ اس طرح پھر اللہ سونے اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا۔ تو میں اللہ سونے دی بارگاہ دست بستہ عرض کی تھی کہ اللہ سونیا وہ کہڑی نماز ہے جڑی تیرے تو قریب تر ہے؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جہدے وچ سوائے میرے ہور نہ ہوئے کوئی، اور نماز پڑھنے والا اس نماز تو غائب ہوئے۔ یہ نعمت وہ نہیں ملتی ہے جنہیں اللہ دے پیارے حبیب دے اس حکم دے عمل کیتا، موت تو قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جاؤ، فنا اور فنا کمال حاصل کرے۔ تو پھر انہوں فقر محمدی دا کمال ملدا جدے بارے اقبال فرماندا ہے کہ فقر شبیری اسی فقر میں ہے میری، میراث سلیمانی سرمایہ شبیری۔ تم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا غور کن۔ یہ دو نمبر جڑے غیر شرع افلاطونی بابے ہیں جنہاں دے بارے اقبال فرماندے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی یعنی مسند ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشومن، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری۔ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اس واسطے سے اللہ سونے ذکر دی تعلیم دیتی تاکہ انسان دی مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اس سے حدیثاں دے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر دی تعلیم دسی ہے۔ مختلف حدیثاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذاکر زندہ ہے، ذکر تو غافل جڑا مردہ ہے۔ ذاکر سخی تو بھی افضل ہے، ذاکر مجاہد فی سبیل اللہ بھی افضل ہے۔ اللہ ذکر نہ کرو کہ منافق تو انہوں ریاکار کہن، پاگل کہن۔ کیونکہ ذکر نالی دلوں نوں سکون ملنا، سکون دا کمال ہے دیدار مولا نال۔ اور ذکر دی جو ذکر قلبی دی ابتدا نہ سکون ملدا، ذکر دی روح جڑی ہے وہ مذکور نہ ملاقات اور مذکور دا دیدار ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن آستہ بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سالیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوریات دیدار عطا فرما، غزوہ ہند سے سب کو قربان کرنا اور عمل میں شریک ہوں دی توفیق عطا فرما۔ پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ دجالی افلاطونی فرقے فرقیاں ٹولیاں
دو نمبر غیر شرف لاتونی دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود نے تے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ